یہ مقصد نہیں ہے. جب روزے کی فرضیت والی آیت ہم بار بار جب دہراتے ہیں، ذہن نشین کرتے ہیں، تو یہ لعلکم تتقون کا جو جملہ ہے وہ سامنے ابھر کر آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. آج تراویح میں بھی وہی آیت پڑھی گئی. کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تم سے پہلے جتنی قومیں آئیں، جتنی امتیں ہم نے بھیجی، ان تمام امتوں پر یہ روزے فرض تھا. روزے کا مقصد کیا ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ روزہ رکھوا کر تمہیں بنانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، اے میرے بندو تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں میں پرہیزگاری آ جائے. پرہیزگاری کا نام روزہ، تقویٰ کا نام روزہ ہے. اسی لیے تو جو لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. تمام عبادتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھلے عام کہہ دیا کل ابن عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کے تمام اعمال، اس کی ساری عبادتیں اسی کے لیے ہیں. الا الصوم، سوائے روزے کے. اس لیے فإنہ لی، کیونکہ بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے. وأنا أجزی بہ، اور میں ہی روزے کا اجر عطا کروں گا. روزہ دار کے اوپر 2 گھڑیاں خوشی کی میسر ہوتی ہیں. پہلی گھڑی جب وہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے، جب اللہ کو افطار سے پہلے یاد کرتا ہے، اپنی دعائیں کرتا ہے، وہ گھڑی مومن کو بہت زیادہ پیاری ہے. اس میں مومن کو فرحت اور خوشی ملتی ہے. اور ایک گھڑی ایسی جو آنے والی ہے کل قیامت کے دن، جب اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے مومن بندے کو اجر عطا فرمائے گا. آخر اللہ نے کیوں کہا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا، روزے کے مقاصد جب ہم نے پیش کیے بتایا. آخر کیوں کہا؟ نماز بھی اللہ کے لیے. اللہ نے خود اعلان فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میرا جینا، میری زندگی، ومماتی، اور میرا مرنا، میری موت، للہ رب العالمین، تمام کی تمام عبادتیں، تمام کی تمام ریاضتیں اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے ہے. قرآن کی آیت سے پتہ چل گیا کہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ روزے کو خاص کیوں کر رہا ہے؟ ایک بندہ جب روزے سے ہوتا ہے، حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہے، حرام تو چھوڑیے. بندے کے سامنے ایسے وقت بھی آ جاتے ہیں کہ پیاس کی شدت سے گلا سوکھنے لگتا ہے، بھوک کی وجہ سے چوہے پیٹ میں دوڑنے شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایسی گھڑی میں بھی وہ رب کے پیغام کو یاد رکھتا ہے، اللہ کا تقویٰ اپنے سینے میں سجائے رکھتا ہے. وہ گھر کے اندر گھسا، چلو مسجد کے اندر بہت سارے لوگ تھے، کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا. گھر آیا، انہوں نے فریج کھولی، دیکھا آم موجود ہے، سیب موجود ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور شربت روح افزا کی موجود ہے. وہ چاہتا تو پی سکتا تھا، وہ چاہتا تو آم کھا سکتا تھا، سیب کھا سکتا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. جبکہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان تیسرا کوئی نہیں ہے. وہ چاہتا تو کھا لیتا، وضو کرتے وقت 1 آدھ گھونٹ پانی اندر بھی لے جا سکتا تھا. اگر ایسا کر لیتا تو کون دیکھنے والا تھا، کون پوچھنے والا تھا، کون جاننے والا تھا؟ اللہ نے روزے کے بارے میں اسی لیے کہا کہ یہ میرے لیے ہے، کیونکہ واحد اکلوتی عبادت روزہ ہے جس کا تعلق صرف بندہ اور اس کے رب کے درمیان ہے. تیسرا آدمی اس کے اندر حائل ہو ہی نہیں سکتا ہے. بندہ روزے سے ہے یا نہیں ہے، بندہ برائیوں سے اجتناب کر رہا یا نہیں ہے،
بندہ جانتا ہے، اس کا احکم الحاکمین جانتا ہے۔ اسی لیے فرما دیا گیا کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کے سارے اعمال، اس کی ساری بندگیاں، اس کی ساری عبادتیں اسی کے لیے ہیں، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، کیونکہ یہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے، میرے ڈر سے انہوں نے کھانا ترک کیا، پینا ترک کیا، رات کے 12-1 بجے اٹھ کر انہوں نے میرے ڈر سے، انہوں نے میرے تقوی کی وجہ سے انہوں نے نمازیں پڑھی، رو رو کر دعائیں کی، بندے نے روزہ محض میرے ہی ڈر سے رکھا ہے، اس لیے میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی بات، روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ کو مشک عنبر سے بھی زیادہ پیاری ہے، مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں آج الحمدللہ روزے رکھتے نظر آتے۔ اگر ہماری عمر 18-20 سال کی ہے، اس سے زائد ہے، اور ہم روزے سے نہیں ہیں، تو ہمیں شرم سے ایک چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی ابھی مکمل عقل تک نہیں آئی ہے، ماں باپ اگر فجر میں نہیں اٹھاتے، سحری کے وقت نہیں اٹھاتے، تو بچے خفا ہو جاتے، امی کو ڈانٹتے، ابو کو بھی ڈانٹتے، پورا دن بچے اس سے خفا رہتے، اور ہم بالغ ہو کر، مسلمان ہو کر، عقل رکھنے کے باوجود اگر ہم کھاتے پیتے نظر آئیں تو یاد رکھیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ اس روزے سے کرنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آئے میرے بندو، ہم نے تمہیں بھوکا پیاسا اسی لیے رکھا، حلال چیزیں بھی دن میں اسی لیے حرام کر دی تاکہ تمہارے اندر ایک شکتی پیدا ہو جائے، برائیوں سے لڑنے کا ایک پاور پیدا ہو جائے۔ تم خود احساس کرو، جب میں تراویح کے لیے راتوں میں رمضان میں اٹھ کر میں اتنی لمبی نماز پڑھتا تھا، تو عام دنوں میں کیا میں 5 ٹائم کی عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتا؟ جب میں سحری کھانے کے لیے 4-5 بجے میں اٹھ سکتا ہوں، تو کیا عام دنوں میں فجر کی نماز کے لیے 5 منٹ 10 منٹ نہیں دے سکتا؟ بندے کے اندر ایک الگ سوچنے کا ایک الگ پاور پیدا ہو جائے، وہ سوچے کہ اللہ ہم نے جس طریقے سے رمضان میں برائیوں سے اجتناب کیا، کیا عام دنوں میں ہم نہیں کر پائیں گے؟ اللہ تو یہی کہتا ہے اے میرے بندو، روزے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تم اللہ سے ڈرنے لگو، غلط کام کرنے سے جس طریقے سے روزے میں پرہیز کرتے تھے، کسی سے لڑتے نہیں تھے کہ روزہ خراب نہ ہو جائے، میرا بھوکا پیاسا رہنا بیکار نہ چلا جائے، گالی بکنے سے اپنی زبان کو بچاتے تھے، پیروں کو برائی کی طرف چلنے سے بچاتے تھے تو ہاتھوں کو بری چیز کے پکڑنے سے، وہیں آنکھوں کو ٹی وی میں غلط تصویریں، موبائلوں میں غلط تصویریں دیکھنے سے بھی آنکھوں کو بچاتے تھے، وہیں پر گانے سننے سے بھی اور غلط چیزیں سننے سے بھی اپنے کان کو بچاتے تھے۔ آئے میرے بندو، ہم نے روزہ اسی لیے ہی فرض کیا ہے، یہ تمام تر صفاتیں تمہاری 11 مہینے کی بقیہ زندگی میں بھی آ جائے، یہ صفاتیں عام دنوں میں بھی تمہارے پاس جاری ہو جائے، تم برائی سے بچ جاؤ، تم اپنے دلوں میں میرا ڈر پیدا کر لو۔ اللہ نے اسی لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے روزہ فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کا ڈر تمہارے سینے کے اندر آ جائے۔ پھر اگر رمضان کے بعد یوں ہی ہم مستی میں اذان کے وقت ہوٹلوں میں بیٹھ کر بات چیت کرنے میں اگر ہم نے ٹائم سب کر دیا اور اس طریقے سے ہم نے مسجد آباد نہیں کی، تو یاد رکھیے ہمارا روزہ بیکار، ہمارا سحری کے لیے جاگنا بیکار، ہمارا اتنا لمبا قیام تراویح کی نماز بیکار گئی۔ عمل کی قبولیت کی جانتے ہیں بہت ساری شرطیں ہیں، ان شرائط میں سے ایک سب سے بڑی جو شرط ہے وہ چینجنگ، یہ چینجنگ والا مہینہ ہے، یہ مہینہ تمہیں چینج کر دے گا۔ دیکھیے رمضان میں سارا شیڈیول چینج ہوتا ہے، اٹھنے کا، جاگنے کا، سونے کا، پورا ٹائم چینج ہے، کھانے پینے کا 2-3 دن تک تو آدمی سحری حلق سے نیچے نہیں اتار پاتا کیونکہ ٹائم چینج ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مقصد یہی ہے تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اگر عام دنوں میں تم نے مسجد کو آباد نہیں کیا، تم ویران کر کے مسجد سے بھاگ گئے، تو یاد رکھو اللہ نے تمہاری روزوں کو قبول نہیں کیا ہے۔ جب ہمارا
کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے تو وہ عمل اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے. روزے کا جو مقصد ہے وہ مقصد چھوڑ جائے گا. نماز کا جو مقصد ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے, نماز پڑھنے کے بعد یہ دو کہ دیکھیں کہ آپ کی نمازیں آپ کو برائی سے روکتی ہے یا نہیں. اگر روکتی ہے تو الحمدللہ اللہ کے یہاں مقبول ہو رہی, اور اگر آپ کی نمازوں میں اتنی پاور اور شکتی نہیں آئی کہ تمہیں برائیوں سے روک دے, لایانی چیزوں سے روک دے, تو اتنا پیمانہ یاد رکھنا کہ اللہ کے یہاں ہماری آپ کی نمازیں مقبول نہیں ہو رہی. رمضان کے بعد ہم نے اسی طریقے سے منمانی زندگی گزارنا شروع کر دی. تو میرے ساتھیوں, روزے کا جو مقصد تقویٰ ہے, اللہ کا ڈر ہے, وہ ہمارے سینے کے اندر نہیں آیا. اور جب تقویٰ حاصل ہی نہیں ہوا جو مقصد ہے اس کا, پھر روزہ رکھنے کا فائدہ کیا؟ بدلاؤ آنا چاہیے. رمضان المبارک کے ٹھیک ہے روزے رکھے الحمدللہ, نمازوں کی پابندی کی الحمدللہ, تراویح کی نمازیں با جماعت پڑھی الحمدللہ, اور عید کا چاند دیکھنے کے بعد عید کا چاند خود بن گئے, اب اگلے رمضان کو نظر آئے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہم کرتے تو روزے کا مقصد ہمارا فوت ہو جاتا, ختم ہو جاتا ہے. پھر روزہ رکھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا. اللہ نے اسی لیے تو ہمارے اوپر روزے فرض کر دیے, لعلکم تتقون, اے میرے بندو تاکہ تمہارے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے. تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ چلیے سب سے پہلے اس کو سمجھ لیتے. ہم جب سے تقویٰ 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 بول رہے ہیں شاید کسی کے سمجھ میں نہ آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کر دیا کہ یہ تقویٰ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ کہتا ہے تقویٰ اختیار کرو, متقیوں کے لیے ہے. تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں, جنات تجری من تحتها الانہار, وہ ایسی جنت میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی. آخر یہ تقویٰ ہے کیا؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا آپ نے کبھی کانٹے دار جھاڑیوں والا راستہ طے کیا ہے؟ ایسے راستے پر اگر ہم چلیں جس کے ارد گرد کانٹے بچھے ہوئے تو ہم کیسے چلیں؟ کبھی ایسے کریں گے, کبھی ایسے کریں گے, اور کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا تو کپڑا تو بچائیں گے. بھائی کانٹا ہے تو کدھر پتہ نہیں لگ جائے, کدھر چبھ جائے, کانٹے کا کیا بھروسہ. تو آدمی کانٹے سے جس طریقے سے بچ بچ کر چلتا ہے, اپنا دامن سمیٹ کر چلتا ہے, اسی کا نام تقویٰ ہے. ذرا اندازہ لگائیے, تقویٰ بتایا گیا بچ بچ کر چلنے کا. حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات, جہنم کو شہوتوں سے گھیر دیا گیا ہے, جو ہمارا دل چاہتا ہے ان چیزوں سے جہنم کو گھیر دیا گیا ہے. ہم اگر ان چیزوں سے نہیں بچے تو یاد رکھیے ہم تقویٰ نہیں پا سکتے. اور تقویٰ اگر ہمارے دل میں آ گیا تو جانتے کتنا فائدہ. پہلا فائدہ یہ کہ ایمان مضبوط ہوگا, ایمان کے اندر حلاوت آئے گی, ایمان کے اندر پاور بڑھ جائے گا, اور ایمان کے اندر پاور جب بڑھ جائے گا تو عبادت میں وہ مزہ آئے گا جو آج تک آپ نے محسوس نہیں کیا ہوگا. کہا کانٹے دار جھاڑیوں میں جس طریقے سے بچ بچ کر چلتے ہو, دنیاوی زندگی میں اسی طریقے سے برائیوں سے بچ بچ کر چلنے کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ کہتے پرہیزگاری. ڈاکٹر بولتا ہے یہ نہیں کھانا, شوگر والے کو بولتا ہے میٹھی چیز مت کھانا, شوگر بڑھ جائے گا, کہتے نا شوگر بڑھ جائے گا. تو شوگر اور میٹھی چیزوں سے بندہ پرہیز کرتا ہے. گھر والے حلوے کھا رہے ہیں, میٹھی شربتیں پی رہے ہیں, وہ کھا نہیں رہا اس لیے کہ وہ جانتا ہے میں بلڈ شوگر میں مریض ہوں, اگر میں نے کھایا تو میرا بلڈ پریشر اور بڑھ جائے گا. وہ نہیں کھاتا ہے, وہ اس سے پرہیز کرتا ہے, وہ اس سے اجتناب کرتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ایک مومن برائیوں کو دیکھے تو اسی طرح اجتناب کرے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ, اس کا میرے اوپر غلط سائیڈ افیکٹ ہوگا, اس لیے میں گناہ نہیں کر سکتا. یہ تقویٰ کا مطلب ہے. تقویٰ کا مطلب پرہیز کرنا چھوڑ. اور تعجب کی بات ہے, روزے کا مطلب بھی وہی, صوم یا صیام کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے ترک کر دینا. اور روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ کرنا نہیں, ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں یہ کرنے میں داخل ہو جائے, لیکن زیادہ چھوڑنا پڑتا ہے. کھانا نہیں کھانا, پانی پینے کی چیزیں نہیں پینی, کھانے کی کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا, بیوی کے پاس نہیں جانا. یعنی چھوڑنے کا نام روزہ ہے, ترک کرنے کا نام پرہیزگاری کا نام روزہ ہے. اور تقویٰ کا نام بھی وہی ہے, چھوڑنا, پرہیزگاری اختیار کرنا, یہ تقویٰ ہے, یہ تعلق ہے.
तमाम इबादतों को आप देख लीजिए सिरे से, कुर्बानी को ही चलिए देख लेते। लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। आए मेरे बंदो, अल्लाह तक तुम्हारी कुर्बानी के जानवर का गोश्त पहुंचता है और नहीं उसका खून पहुंचता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अगर अल्लाह तक कोई चीज पहुंचती है वो तुम्हारे दिलों का तकवा होता है, वो तुम्हारे दिलों में जो अल्लाह का डर है वो अल्लाह तक जाता है। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम फी रिवायत इला अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारी दौलतों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला देखता है तो तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है। दिल को भी जिक्र किया और तकवा, क्योंकि तकवा का ताल्लुक दिल से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यशीरु इला सदरी सलास मर्रातिन अत्तक़वा हाहुना अत्तक़वा हाहुना अत्तक़वा हाहुना। आपने अपने सीने की जानिब इशारा करते हुए 3 बार फरमाया तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है। क्या समझा? अल्लाह का डर पैदा करो, अल्लाह का खौफ जब हम अपने सीने में पैदा करेंगे तो याद रखिए तमाम बुराइयों से जिस तरीके से हम रमजान में इज्तिनाब कर रहे हैं, हम इंशाअल्लाह आम दिनों में भी इज्तिनाब करने पर हम कादिर हो जाएंगे। आज दुनिया में हर चीज का कंपटीशन है। एक आदमी अगर बिल्डिंग इतनी बड़ी बनाता है तो दूसरा आदमी मोहल्ले वाला चाहता है कि मैं उससे बड़ी बना दूं, है ना। एक अगर स्प्लेंडर खरीदता है दूसरा ग्लैमर खरीदना चाहता है। एक सुजुकी खरीदता है तो कोई उससे जो बड़ी कार है वो खरीदता है, मैं तो जानता नहीं। यानी दुनियावी जिंदगी पर कंपटीशन कर रहे हैं। ये तकवा नहीं है। अल्लाह ताला तो ये कहता है आई मेरे बंदो, अगर तुम्हें कंपटीशन ही करना है, अगर तुम्हें रेस ही लगानी है तो अरे उस जन्नत की तरफ क्यों नहीं लगाते। हमने उस जन्नत में तुम्हारे ऐशो आराम के लिए ऐसी ऐसी चीजें बनाई है जो किसी आंख ने आज तक देखी नहीं। देखना तो दूर की बात, किसी कान ने उन नेमतों के बारे में सुना। अरे सुनना देखना तो दूर की बात है, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता कि अल्लाह ताला ने हमारे आपके लिए कैसी कैसी चीजें तैयार कर रखी है। अगर हमने रब के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी तो याद रखिए अल्लाह ताला वो नेमतें देगा। और अल्लाह तो यही कहना चाहता है दुनिया में, ये सब रोजे फर्ज करके ये करा करके अल्लाह यही तो कहना चाहता है मेरे बंदो इन सब का मैं फल दुनिया में क्या दूं। अरे दुनिया की थाली इतनी बड़ी है ही नहीं जो मेरी नेमतों का इदराक कर सके। अगर मेरी नेमतों का मजा चखना है तो आ जाओ मेरी जन्नत को, आ जाओ मेरे बताए हुए तरीके उस्लूब पर चलते हुए आ जाओ जन्नत को। जन्नत में तुम्हारी आंखों की ठंडक हमने बनाई, ऐसी ऐसी चीजें। अल्लाह अकबर, क्या बयान करें। इंशाअल्लाह आएगा जिक्र में जब जन्नत का बयान होगा, आप सुनकर हैरत ज़दा हो जाएंगे कि अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी नेमत, जबकि कहा कि गुमान में नहीं आ सकती, लेकिन जिन चीजों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है इंशाअल्लाह वो सारी चीजें आएगी। तो ये मकाम है। आज हम दुनिया में कंपटीशन कर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हें कंपटीशन ही करना है, अगर तुम्हें रेस ही लगाना है, अगर एक दूसरे से मुकाबला ही करना है तो दुनियावी जिंदगी में मुकाबला ना करना, अपनी दौलत के लिए मुकाबला ना करना, अपने इल्म पर मुकाबला ना करना, अपनी ताकत पर मुकाबला ना करना। अरे मुकाबला करना ही है तो करो उस जन्नत की तलब में। वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, दौड़ लगाओ अपने रब की मगफिरत की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मगफिरत का महीना है, खूब इस्तिग़फ़ार करें, खूब तौबा करें। अल्लाह यही तो कहता है ऐ मेरे बंदो उस जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ, उस मगफिरत की तरफ दौड़ लगाओ, उस जन्नत की जिसकी वसअत आसमान और जमीन की वसअत के बराबर है। फरमाया उइद्दत लिल मुत्तकीन, और याद रखो इतनी लंबी चौड़ी जन्नतें किनके लिए तैयार की गई हैं? अल्लाह से डरने वालों के लिए, तकवा इख्तियार करने वालों के लिए, मुत्तकियों के लिए बनाई गई है। यहां भी मुत्तकी। चलिए एक वाकया पेश करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाज़ रिवायतों में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के बजाय उनके वालिद मोहतरम हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बताया गया है, लेकिन सही रिवायतों के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ही है।
ایک وادی کے اندر پتھریلی اور بنجر زمین پہ بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کھانا کھا رہے تھے. جنگل میں بنجر زمین ہے, جنگلات ہیں آس پاس میں, کھانا کھا رہے ہیں. ہوتا ہے نا کبھی کبھار, چلو بھائی ساتھیوں کا گھومنے چلو ادھر ٹہلتے ہیں, کھانا ادھر ہی کھائیں, کھانا لے کے چلتے ہیں. اسی طریقے سے گئے ہوئے تھے, کھانا کھا رہے تھے, دیکھا ایک چرواہا بکریوں کا ریوڑ لے کر بکریاں چرا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس چرواہے کو لو کھانا کھاؤ. اس چرواہے نے کہا میں کھانا نہیں کھا سکتا صاحب, میں تو روزے سے ہوں. ہم رمضان المبارک کے 30 روزے رکھ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے روزے دار ہیں. میرے ساتھیوں, کل تک ایک چرواہے کا ایمان اتنا بڑا ہوتا تھا, وہ رمضان کے علاوہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے, وہ بھی دھوپ کی شدت میں بکریاں چرا کر وہ روزہ رکھا کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر نے پوچھا بھی یہی, ارے لو چل رہی ہے, گرم ہوا ہے, ارے 1 منٹ آدمی باہر آ جائے تو حلق سوکھ جائے, تم کتنی گرمی میں تم روزے سے کیسے ہو, کیسے تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ بھائی صاحب یہ گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم نے تو اس دن کی گرمی کے بچاؤ کے لیے آج گرمی ہم نے جھیلی ہے. تو حضرت عمر نے سوچا چلو اس کو آزما لیتے, عبداللہ ابن عمر نے سوچا چلو اس کو آزما لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہا ایک بکری مجھے بیچ دو. ارے اتنی ساری بکریاں ہیں, کون حساب لے گا؟ اگر مالک اتفاق سے پوچھ بھی لے تو کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے. ذرا سوچئے, ہم راک ہوتے تو کیا کرتے؟ کہنا بھی آسان ہے, سن لینا بھی آسان ہے, لیکن ایسے مرحلے جب خود کے سامنے آ جائیں تو اللہ کی قسم اچھوں کا بھی ایمان چھنی چھنی ہو جاتا ہے. کہا ایک بکری بیچ دو. ارے مالک کو کہاں پتا ہو رہا ہے, ارے ایک آدھ بکریاں ادھر ادھر تو ہو ہی جاتی ہیں, کیا مالک تمام بکریوں کا حساب رکھے گا؟ کہا صاحب ٹھیک ہے میں ایک بکری بیچ دوں, مالک مجھ سے پوچھے تو جھوٹ بھی بول دوں کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے, لیکن اس مالک کے سامنے قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا جب وہ مالک مجھ سے پوچھے گا اے بندہ خدا, اے چرواہا بتا تو نے اس دن اپنے مالک کی بکری, ایک بکری تم نے کہاں گم کر دی تھی, کس کو بیچ دیا تھا, تم نے دنیا طلبی میں تم نے حرام کام کا ارتکاب کیسے کر لیا تھا, کیا تمہارے اندر اتنا بھی اللہ کا ڈر اور تقویٰ نہیں تھا؟ وہ کہا جب مالک مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا. اتنا سننا تھا, حضرت عبداللہ ابن عمر کی آنکھیں ٹپٹپا گئی, کچھ نہیں کہا, چلے آئے. صبح ہوئی, اپنے ساتھیوں کو بھیجا پیسے دے کر کے, کہا غلام کو خرید لو اور اس کو آزاد کر دو. اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو روایت آتی ہے اس میں یہ بیان ہے کہ صبح اس کے مالک کے ساتھ اس چرواہے کو طلب کیا گیا اور کہا کہ اے چرواہا بتا قیمت کیا ہے. قیمت بتائی گئی, بیت المال سے رقم ادا کر دی اور کہا اے چرواہا تجھے اللہ کے تقوی نے, اللہ کے ڈر نے تجھے غلامی سے آزاد کر دیا ہے. یہی اللہ کا ڈر, یہی اللہ کا تقوی تھا زندگی تمہارے سینے میں رہا تو یہ تقوی, یہ اللہ کا ڈر تم کو ایک دن جنت کے اندر بھی پہنچا دے گا. ذرا دیکھیں, اور صرف مرد اتنے نہیں, ایک عام چرواہا جس کو معاشرے میں کمتر سمجھا جاتا ہے اس کا ایمان اتنا بڑا. آج بڑے سے بڑے حاجی, بڑے سے بڑے نمازی, بڑے سے بڑے مولوی کے پاس اتنا بڑا ایمان نہیں ملتا ہے. آج چند ٹکوں میں اپنا ضمیر اور اپنا ایمان بیچنے پر لوگ قادر ہو رہے ہیں کہ نہیں. آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمِنْ حَرَامٍ. لوگوں پر قرب قیامت ایسا زمانہ آ جائے گا کہ وہ کچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ ہم نے جو روزی حاصل کی ہے وہ حرام کی یا حلال کی, جو مال کمایا ہے وہ حرام کا ہے یا حلال کا, وہ کچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا. آج پرواہ کسی کو, لیکن اس چرواہے نے کہا نہیں میں ٹھیک ہے بیچ دوں, میں اس مالک کے سامنے کیا جواب دوں گا جو میرا مالک ہے, تیرا مالک ہے, خود میرے مالک کا مالک ہے, اس مالک کے سامنے میں کیا جواب دوں گا. ان باتوں کا احساس ہے ہمیں. غلطی کرنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں کوئی نہ دیکھے, چلو ہم رات کے اندھیرے میں گناہ کر رہے, کوئی نہیں, ماں باپ بھی سو چکے, گھر والے ہمارے ساتھ چین کی نیند سو رہے, کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن یہ کبھی سوچا کہ وہ ہستی ہمیں دیکھ رہی ہے جس کا کیمرہ نہ دن میں نہ رات میں کسی لمحہ بھی بند نہیں ہوتا. چلیے
صرف مردوں میں یہ تقویٰ نہیں تھا، عورتوں کا حال سنیں گے تو اللہ اکبر، حیرت زدہ ہو جائے گی۔ چلیے عورت کا بھی ایک واقعہ سنا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا دور ہے۔ ایک دن گشت کرتے کرتے دور نکل گئے، تھکان محسوس کی تو ایک دیوار سے ایسے ٹیک لگا لیے آرام کرنے کی نیت سے۔ ایک بوڑھی عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی اٹھ جا اور دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دو۔ کہا اے امی جان، کیا تم نے خلیفۃ المسلمین عمر فاروق کا حکم نہیں سنا ہے؟ عمر فاروق نے منادی کے ذریعے اعلان بھی کروایا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی ملا کر کے نہ بیچے۔ ارے بیٹی اتنی رات عمر کہاں اور کہاں، ہم ہیں، اتنی رات عمر کہاں، کون دیکھ رہا، عمر کہاں دیکھ رہا اتنی رات، باتیں نہ بناؤ، اٹھو اور جلدی سے پانی ملا دو۔ حضرت عمر سننے لگے، ماجرا کیا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملاؤ، بیٹی کہتی ہے خلیفۃ المسلمین عمر فاروق کا حکم صادر ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے۔ کہا بیٹی اتنی رات عمر کہاں آ رہا ہے، جاؤ اٹھو پانی ملا دو۔ کہا میری پیاری ماں، ٹھیک ہے اگر عمر نہ بھی دیکھ رہا ہو تو وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، کیا اللہ کا ڈر تمہارے اندر نہیں ہے؟ اس قدر عورتوں کے اندر بھی تقویٰ تھا، عورتوں کے اندر بھی ڈر تھا۔ آج ہماری عورتیں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولا کرتی ہیں اور گناہ کے کام کیا کرتی ہیں۔ تمہارے اندر بھی ایسا تقویٰ ہونا چاہیے جو اس بہن کے پاس تقویٰ تھا۔ کہاں گیا وہ ایمان، کہاں گیا وہ تقویٰ؟ اللہ تعالیٰ تو یہی کہتا ہے ہم نے ساری عبادتیں جو تمہارے اوپر ڈالی ہیں، تمہارے ذمہ لگائی ہے، ان تمام عبادتوں کا مقصد یہی ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے تم نے روزے میں اپنے آپ کو سنوارا، سجایا، برائیوں سے اجتناب کیا، عام دنوں میں بھی تم یہی کام کرنے لگ جاؤ۔ رمضان چینجنگ کا مہینہ ہے، عید کے بعد اگر ہمارے اندر کوئی چینجنگ اور تبدیلی نہیں آئی، عام دنوں میں اگر ہم یوں ہی مستی کرتے نظر آئے، آذان کے وقت گپ شپ میں مشغول رہے اور دوسروں کی غیبتیں چغلیاں پھر سے شروع کر دی، تو پھر یاد رکھو اللہ نے ہمارے روزے قبول نہیں کیے، کیونکہ مقصد اگر حاصل نہ ہو تو یاد رکھیے کہ وہ مقصد فوت ہو گیا، ختم ہو گیا ہے اور وہ چیز مقبول نہیں ہوئی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جملہ تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے اس مہینے میں رونا ہونا، اللہ ہمارا ذکر و اذکار، ہماری تلاوتیں، ہماری تراویح، ہماری ساری نمازیں اللہ کو قبول فرما۔ اللہ ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہمارے کمزور اللہ جسموں سے تھوڑا بہت ادا ہو جاتا ہے، اللہ تو نے قبول فرما لے۔ جو خامیاں رہ جاتی ہیں اللہ ان خامیوں کو تو درگزر فرما دے۔ یا اللہ تو احکم الحاکمین ہے، تو غفور رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں تو زیادہ تقویٰ پیدا فرما دے۔ یا اللہ اپنا ڈر بھر دے تاکہ ہم تیرے ڈر سے روئیں، اپنے پچھلے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں اور اسی مہینے میں اپنی مغفرت کرا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔